سب سے پہلے تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں قرآن مجید کے حوالے سے کہ دیکھیے قرآن مجید پہ پہلی تو بات میرا ایک لیکچر آلریڈی موجود ہے، تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے، اس کی پوری ایک ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئی ہے، ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن. اور پھر میں نے اسکالرس کے ساتھ بھی، ڈاکٹر انس نظر کے ساتھ بھی ایک ایپیسوڈ کی ہوئی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے اور کیا گائیڈ لائن ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے. پھر ڈاکٹر حماد لکھوی ماشاء اللہ ریناؤنڈ اسکالر، ان کے ساتھ میری سورہ کہف کے اوپر ایک ایپیسوڈ، ایک پوڈ کاسٹ بھی موجود ہے، اور اس میں الحمدللہ انہوں نے کافی رہنمائی فرمائی ہے سب کی کہ قرآن مجید کو کس طرح سے اپروچ کرنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا کس طرح ہے، کیا عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں. تو وہ ضرور آپ یہ ایپیسوڈز بھی ضرور دیکھیے گا جو میں نے یہ 3 ایپیسوڈز بتائیں. بٹ جسٹ ایز اے ریویژن، دیکھیے سب سے پہلے قرآن مجید کی تھیم انسان ہے، اور قرآن مجید کا جو پرپس ہے وہ گائیڈنس ہے، اور قرآن مجید کو اسی نیت کے ساتھ اپروچ کرنا چاہیے کہ ہم اس سے الٹیمیٹ گائیڈنس چاہتے ہیں، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی کتاب ہے، یہی واحد کتاب ہے، کیونکہ اللہ کے ورڈز ہیں اگر تم گائیڈنس چاہتے ہو. اور اس کے بیسک میسیجز جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے وہ 4 ہیں. نمبر 1 ہو از اللہ، توحید، اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور وہ بڑا پاورفل تعارف ہے. نمبر 2 فکر آخرت، ڈے آف ججمنٹ، 1/3 حصہ تقریباً قرآن کا وہ ڈیڈیکیٹ ہوا ہے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، یعنی ہمیں تلقین دلائی گئی ہے کہ قیامت آئے گی، آخرت ہوگی، جزا اور سزا کا کنسیپٹ. تو اسپیشلی جو مکی سورز ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ تذکرہ جو ہے وہ قیامت کا اور ان مناظر کا دیا جائے گا جو قیامت کے مناظر ہیں 30ویں پارے میں پرٹیکولرلی. اور تیسرا جو اس کا بیسک میسیج ہے وہ ہے حقوق العباد، کہ جب انسانوں نے آپس میں ڈیلنگز کرنی ہے تو کس طرح سے ڈیلنگز کرنی ہے، اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے. اس حوالے سے کئی سورز ہیں جن میں یہ رہنمائی ہے. فار ایگزامپل سورہ حجرات جو کہ پیورلی سوشل اور پبلک ڈیلنگز کے اوپر ہے، گھروں کے ماحول کے اوپر ہے، اور آپس میں جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں انسانوں کے اس کے اوپر ہے. اسی طرح سورہ لقمان میں بہت سی نصیحات وہ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو دیں وہ بہت ضروری ہیں فرام اے سوشل پرسپیکٹیو، اور ہمارے جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہیں اور جو پرسنالٹی گرومنگ ریلیٹڈ جو ہمارے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے لین دین کے حوالے سے دیکھیں ٹریڈ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے احکامات دیے. اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، مہر کے حوالے سے احکامات ہیں، سورہ نساء میں ہیں، کچھ سورہ البقرہ میں ہیں. اسی طرح پردے کے حوالے سے اور آپس میں انٹریکشن کے حوالے سے. تو الحمدللہ یہ قرآن کا تیسرا میسیج ہے حقوق العباد، کہ آپس میں کس طرح سے تم لوگوں نے ڈیلنگز کرنی ہے. اور نمبر 4 جو لاسٹ اس کا میسیج ہے، بیسک میسیج، وہ ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں، ڈیلنگز بٹوین مین اینڈ اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا کریٹر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے کیا ہیں، اور ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ تمام جو معاملات ہیں جو عبادات میں آتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. تو اس میں بات ہوئی ہے. تو یہ تو بیسک قرآن مجید کا ایک آپ کہہ لیجئے ایک بیسک میسیج ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں سٹوریز ہیں، پروفٹس کی سٹوریز ہیں، قوموں کی سٹوریز ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سٹوریز اس لیے مینشن کی ہیں کہ ایک تو انسانوں کے دل مضبوط ہوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ اے نبی، یہ کہانی ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے، آپ کو تقویت ملے. ہر سٹوری میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ یو کین ریلیٹ ٹو اٹ. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں جو انسان کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے، اور چاروں طرف اندھیرا ہے، تو اس کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری موجود ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور کوئی سلوشن انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اسی طرح ایک انسان جو ہے وہ اس کے رشتہ دار یا اس کے اپنے فیملی والے اس سے حسد کرتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری موجود ہے اور ان کا رویہ موجود ہے کہ کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. اسی طرح کسی نوجوان کو ڈیزائرز کا فتنہ تنگ کر رہا ہے اور اسے دعوت گناہ کہیں سے دی جا رہی ہے یا اس کے پھسلنے کے چانسز ہیں، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی باپ، اس کی ڈیفیکلٹ اولاد ہے،
پیرنٹس کی، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی انسان اللہ نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہے، ٹرمینل النس ہے، ہوپ لیسنس ہو رہی ہے، حضرت ایوب کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے، حضرت ایوب کی دعاؤں سے ریلیٹ کر سکتا ہے، وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے، رائٹ. اسی طرح کوئی اکیلا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ میں، اپنے محلے میں، اپنی فیملی میں، اکیلا لڑ رہا ہے، اکیلا لگا ہوا ہے، دین پر کھڑا ہوا ہے اور اسے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ بھی اکیلے تھے اور بعد میں انہوں نے ہارون علیہ السلام کو مانگا، تو ساتھی مانگے اللہ سے. اور بہت خوبصورت اس میں سبحان اللہ لیسنز ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں. کوئی ان امپلائڈ ہے، جاب نہیں اس کو مل رہی، وہ بھی حضرت موسیٰ سے ریلیٹ کر سکتا ہے. جب حضرت موسیٰ سے ایک بندہ مارا گیا تھا غلطی سے اور پھر وہ فیوجیٹیو بن گئے، اس علاقے سے بھاگ گئے اور ان کے دل میں ایک ڈر تھا، خوف تھا، لیکن آپ دیکھیے انہوں نے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بہت خوبصورت وہ دعا ہے. اور دیکھیں اللہ نے جاب بھی دی، شادی بھی کرائی، اور اللہ تعالیٰ نے روز معاش بھی دیا. ان سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طرح جو ہے حضرت نوح سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو کہیں سے آپ کی دعوت کا رزلٹ نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کامیاب تھے، ایون دو اتنے لوگوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی. تو دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور بس لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ اتنی سٹوریز ہیں ٹو وچ یو کین ریلیٹ ٹو انشاءاللہ ان دا قرآن. بلکہ سنگل مدرس کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری ہے. شی ریزڈ عیسیٰ علیہ السلام ایز اے سنگل مدر، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی. اللہ اکبر. یعنی اس موقع پہ ایک پاک باز عورت وہ گود میں بچہ لے آئیں اور قوم والوں نے کیا کیا تانے دیے، سبحان اللہ، کیریکٹر اسیسینیشن کی. تو دیکھیں کتنا کچھ ہے ریلیٹ کرنے کے لیے ان سے، خواتین کے لیے. حضرت آسیہ، ان کا تذکرہ موجود ہے، سورہ تحریم میں بھی موجود ہے کہ کس طرح اس خاتون نے صبر کی اعلیٰ مثال جو ہے وہ قائم کی، اور کس طرح انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب جنت میں میرا ایک محل بنا دے. تو عورتوں کے لیے بھی بے شمار مثالیں جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہیں سٹوریز کی شکل میں. حضرت سارہ، ان کا تذکرہ قرآن میں، حضرت حاجرہ کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. ان کے رویے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیے ہیں. اور اسی طرح دیگر جو سٹوریز پہ اگر ہم نظر دوڑائیں، قوم لوط کی سٹوری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے ان کی وائف حق پر نہیں تھی. تو ایک ایسا شخص جو سٹرگل کر رہا ہے اپنی وائف کے حوالے سے، اس کے لیے بھی ایک سٹوری موجود ہے کہ اب اس نے کیا رویہ اپنانا ہے اور کس طرح سے چلنا ہے. تو یہ تو چند ایک مثالیں میں نے آپ کو دیں قرآنک سٹوریز سے ریلیٹ کرنے کی. بٹ سبحان اللہ، سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹرگلز ہیں وہ اتنی ڈائنامک، اتنی واسٹ، اتنی مطلب ریلیٹیبل سٹرگلز ہیں کہ ہر انسان دنیا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہے، اور اسی لیے وہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے. تو اتنی رہنمائی آلریڈی ہمارے لیے موجود ہے، اس لیے قرآن پہ تدبر تفکر کرنا وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے.